بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 96 آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح سے الباب الرابع، اور الباب الرابع کا جو عنوان اور ٹائٹل ہے وہ ہے حقوق زوجیت کے حوالے سے، یعنی جو زوجین کے ایک دوسرے پہ حقوق ہیں ان سے متعلقہ جو امور احکام ہے وہ الحمدللہ ہم اس باب میں سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی کے متعلقہ اور اسی کے حوالے سے یہ ہمارا انشاءاللہ العزیز چوتھا حصہ ہے اور چوتھا سبق ہے جو الباب الرابع کا ہے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے الباب الرابع سے الباب الرابع کی جو تفصیل ہے اس کے حوالے سے جو مسئلہ ہم نے پڑھا وہ یہ تھا کہ نافرمان بیوی اور لونڈی جو ہے اس کے خرچ کا کیا حکم ہے۔ یہ در حقیقت دو مسائل ہیں، نمبر 1 نافرمان بیوی کا کیا حکم ہے اور نمبر 2 لونڈی کے خرچ کا کیا حکم ہے۔ اس کے حوالے سے جو فقہا کا اختلاف، سبب اختلاف وغیرہ ہے جو ہے وہ الحمدللہ ہم نے جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کے حوالے سے فقہا نے کئی ایک آراء پیش کی ہیں، بہرکیف ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اور اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ یہ تھا جو ہم نے پڑھا وہ کہ نفقہ کس پر واجب ہے۔ اس کے حوالے سے بھی الحمدللہ ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ جو بندہ آزاد ہے، موجود ہے، اس پہ نفقہ واجب ہے۔ اور اختلاف جو تھا وہ غائب کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو غلام ہے اس کے حوالے سے تھا۔ وہ جو مسائل تھے وہ الحمدللہ ہم نے سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز جو چیزیں ہم پڑھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے وہ بھی الباب الرابع سے متعلقہ ہیں، کتاب النکاح سے۔ تو آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے ایک سے زائد بیویاں ہونے کی صورت میں باری مقرر کرنا۔ یہ مرد کا جو حق ہوتا ہے، یعنی کچھ حقوق ہیں جو بیوی کے ذمے ہیں اور اس نے مرد کے لیے ادا کرنے ہیں، اور کچھ حقوق ایسے ہیں جو مرد پر ہوتے ہیں اور اس نے بیوی کے لیے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے جو پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ ایک سے زائد اگر بیویاں ہیں اس کی تو وہ ان کے لیے باری مقرر کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ مرد کے جو بیوی کے لیے حقوق ہیں، یعنی جو مرد کے اوپر لازم ہے اور اس نے بیوی کے لیے ادا کرنے ہیں، جیسے خرچہ، نان و نفقے کے حوالے سے، تو وہ بھی انشاءاللہ العزیز ہم آج کے سبق میں کوشش کریں گے کہ ہم اس کو بھی آج ہی ڈسکس کریں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں جی اپنا آج کا سبق الباب الرابع فی حقوق الزوجیہ تھی۔ یہ زوجین کے جو حقوق ہیں ان سے متعلقہ باب ہے۔ تو اس میں ہم نے انشاءاللہ العزیز سب سے پہلے پڑھیں گے کہ مرد کے حقوق میں سے، یعنی جو چیزیں مرد کے ذمے ہیں ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں تو مرد ان میں باری مقرر کرے۔ اس کے حوالے سے جو فقہا کی آراء ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم دیکھتے ہیں۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ اتَّفَقُوا، اسی طرح فقہا کا اس بات پر بھی اتفاق ہے عَلَىٰ أَنَّ مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَاتِ، کہ جو زوجات کے حقوق ہیں، زوجات جو ہیں یعنی بیویاں جو ہیں ان کے جو حقوق ہیں وہ یہ ہے کہ العدل بینہن فی القسم، کہ عدل کیا جائے ان سب کے درمیان، فی القسم باری تقسیم کرنے میں، جو تقسیم کی جاتی ہے اس کے درمیان۔ بینہن کا جو لفظ ہے یہ واضح کر رہا ہے کہ جب ایک سے زائد ہو، جب ایک بیوی ہو تو باری مقرر کرنے کی، تقسیم کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اور جب ایک سے زائد ہو تو پھر بینہن، بین کا لفظ ہی اس چیز پہ دلالت کرتا ہے کہ وہ چیز ایک سے زائد ہے، سے زائد ہوگی تو درمیان میں آئے گی نا، جب ایک ہی ہے تو پھر بین کا مطلب ہی نہیں رہتا۔ تو یہ لفظ واضح کر رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں واجب ہے، یہ کیوں ضروری ہے مرد کے لیے
اور یہ عورتوں کا حق کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے، لما ثبت، اس وجہ سے کہ جو چیز ثابت ہے، من قسمہ بین ازواجہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے درمیان، اپنی بیویوں کے درمیان تقسیم فرمائی تھی، بارے مقرر کی تھی۔ عزیز طلباء کرام، یہاں پہ ایک اہم بات جو ہے وہ آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ شریعت اسلامیہ نے عدل کا تقاضا کیا ہے، عدل مانگا ہے، اور ہر معاملے میں شریعت نے عدل کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو معاشرتی معاملات ہیں یا لڑائی جھگڑے والے معاملات ہیں، ان میں شریعت نے عدل کا حکم دیا ہے، اور عدل کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے بہت ہی زیادہ پسند فرمایا، اور یہاں تک عدل کے حوالے سے تنبیہ فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى۔ اور اسی طرح 14ویں پارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی، اور ایک بڑی واضح حدیث اور بڑی فضیلت والی حدیث، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ الامام العادل، جو عدل کرنے والا امام ہے، وہ بھی شامل ہے ان میں۔ تو بہرکیف عدل کے حوالے سے بڑی تنبیہ کی گئی، عدل کے حوالے سے یہاں تک بھی وضاحت کی گئی کہ اگر کوئی دشمن بھی ہے تو فیصلہ آپ سے کروانے کے لیے آ گیا ہے، تو آپ نے عدل ہی کرنا ہے، آپ نے اپنی دشمنی کو نہیں دیکھنا، آپ نے عدل کو دیکھنا ہے۔ تو عدل چونکہ ہر معاملے میں ضروری ہے، اور شریعت نے عدل کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات جو ہماری امہات ہیں، امہات المومنین ہیں، ان کے درمیان بھی باری مقرر فرمائی، اور ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تنبیہ بھی فرما دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ اذا كان للرجل امرأتان، جب ایک شخص کے لیے، ایک مرد کے لیے 2 بیویاں ہو، فمال الى احداهما، اور وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف مائل ہو گیا، جاء یوم القیامت، وہ قیامت والے دن آئے گا اس حال میں کہ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ، اور اس کی ایک جانب جو ہے وہ مائل ہوگی، یعنی وہ صحیح اور درست نہیں ہوگی۔ وَلِمَا ثَبَتَ، اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بھی ثابت ہے، جس سے ہم یہ حکم ثابت کر رہے ہیں کہ العدل بینہن والا، انہ علیہ الصلاۃ والسلام، بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے كان اذا اراد السفر، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ فرماتے، اقرع بینہن، تو آپ ان سب کے درمیان قرعہ اندازی کرتے، قرعہ نکالتے، جس کا قرعہ نکل آتا، قرعہ اندازی میں جس کا نام نکل آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو اپنے ساتھ سفر پہ لے جاتے، اور ان کو یہ سعادت نصیب ہوتی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سفر بن جاتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنی احتیاط فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس احتیاط کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی کہ اللہم ھذا قسمی، اللہ یہ میری تقسیم ہے، فیما املک، جس میں میں مالک ہوں، فلا تلمنی فیما لا املک، اللہ جس میں میں مالک نہیں ہوں اس میں تو مجھے ملامت نہ کرنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ظاہراً جو عدل ہے وہ آپ ضرور کریں، جو آپ کی استطاعت ہے، جتنی طاقت آپ کی ہے وہ آپ کرتے رہیں،
جو دل کے معاملات ہیں وہ اللہ کے سپرد ہیں، بعض معاملات دل کو زیادہ قریب تر معلوم ہوتے ہیں، زیادہ اچھے محسوس ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہراً اتنی احتیاط فرمائی اور ساتھ اللہ سے یہ دعا بھی فرمائی جو ابھی ذکر کی گئی ہے۔ باہر کے فقہاء نے یہ ادلہ پیش کرنے کے بعد آگے اصل مسئلہ ذکر کیا ہے، جس کو امام رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ وَاخْتَلَفُوا، اصل اختلاف جو ہے، جو اختلاف شروع ہوا وہ یہ ہے فی مقام الزوجی، مرد کے یعنی شوہر کے ٹھہرنے کے حوالے سے کہ شوہر کتنی دیر ٹھہرے گا، عند البکر والثیبی، کمواری عورت کے پاس اور طیبہ عورت کے پاس، یعنی جب مرد شادی کرتا ہے تو وہ کمواری کے پاس کتنے دن ٹھہرے گا اور طیبہ کے پاس کتنے دن ٹھہرے گا۔ عزیز طلباء کرام، یہ جو جملہ ہے اس جملے کا ذرا مفہوم واضح کیجیے پہلے، اور وہ یہ ہے کہ اگر شخص ہے کوئی بھی، اس نے ایک ہی نکاح کیا ہے اور پہلا ہی نکاح ہے، اس نے تو رہنا ہی اپنی اس بیوی کے پاس ہے، اس کے جو ٹھہرنے کا، رکنے کے مقام اور دنوں کے تعین کے حوالے سے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں فی مقام الزوج، مرد کے ٹھہرنے کے حوالے سے، تو اس کا مطلب واضح اور ظاہر ہے کہ پہلے اس کی بیوی موجود ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کیا پہلے اس نے متعلقہ یا طیبہ سے شادی کی تھی اور اب جس سے کر رہا ہے وہ کمواری ہے، یا اب جس سے کر رہا ہے وہ طیبہ ہے اور جس سے پہلے کی تھی، پہلی شادی تھی جو، وہ کمواری تھی۔ یہ اختلاف ہے، ان اختلافات میں اصل جو فقہاء کی آراء مختلف ہے وہ ان مسائل میں ہے۔ تو امام رحمہ اللہ نے یہاں پہ یہ مسئلہ ابتدا کیا اور کہتے ہیں هل یحتسب به او لا یحتسب، کیا ان دنوں کو شمار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اذا كانت له زوجة اخرى، جب اس کے ساتھ اس کی دوسری بیوی بھی موجود ہو۔ فقال مالک والشافعی، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، واصحابہما، اور ان کے جو اصحاب ہیں، قال ہے، اور ان کی دلیل اور موقف یہ ہے یقیم عند البکر سبعہ، کہ وہ کمواری لڑکی کے پاس 7 دن ٹھہرے گا، وعند الثیب ثلاثہ، اور طیبہ کے پاس 3 دن ٹھہرے گا، یعنی 7 اور 3، یعنی اگر اس نے کسی کمواری لڑکی سے شادی کی ہے تو وہ مسلسل 7 دن جو ہے وہ ایک اسی کمواری لڑکی کے پاس رہے گا۔ اس نے شادی طیبہ سے کی ہے تو پھر وہ اس کے پاس 3 دن تک رکے گا اور ٹھہرے گا۔ ولا یحتسب، اور ان کو شمار نہیں کیا جائے گا، یعنی یہ جو ایام ہیں ان ایام کو شمار نہیں کیا جائے گا، اذا کان له امرأة اخرى، جب اس کی دوسری بیوی بھی موجود ہو، ایام التي تزوج، ان ایام کو جو شادی میں گزرے ہیں، یعنی ایک بندے نے کمواری لڑکی سے شادی کی، 7 دن اس کے پاس ٹھہرا، اب اس نے اگلی بیوی کے پاس جانا ہے، تو یہ جو 7 دن ٹھہرا ہے نا، ان کو شمار نہیں کیا جائے گا، باری شروع کی جائے گی، یہ موقف ہے۔ وقال ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے الاقامۃ عندہن سواء، کہ جو ٹھہرنے کا وقت ہے اور جو ٹھہرنے کے ایام ہے وہ دونوں کے یہاں برابر ہیں، یعنی کمواری ہو یا طیبہ ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بکرن کانت او طیبہ، وہ کمواری ہے یا طیبہ ہے، اس کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے۔ ویحتسب، اور ان کو شمار بھی کیا جائے گا، بالاقامۃ عندہا، جو وہ اس کے پاس ٹھہرا ہے، جو بھی چاہے وہ کمواری کے پاس ٹھہرا ہے یا طیبہ کے پاس، اس کے ایام کو شمار کیا جائے گا۔ ان کانت لہ زوجۃ اخری، اگر اس کے پاس دوسری بیوی موجود ہے، ایک بیوی کے ہوتے ہوئے جب وہ دوسرا نکاح کرے گا تو اس کے بعد جتنے دن ٹھہرے گا ان ایام کو بھی شمار کیا جائے گا۔ آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وسبب اختلافہم، جو سبب اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ معارضۃ حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ لحدیث ام سلمہ، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ام المؤمنین ہے، ان کی جو حدیث ہے اس سے ٹکرا رہی ہے۔ وحدیث انس رضی اللہ عنہ ہوا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا تزوج البکر اقام عندها 7،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کمواری سے شادی کی تو 7 دن ٹھہرے، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، اور جب سیبہ سے کی تو 3 دن رکے۔ وحدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہوا، اور جو ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے وہ حدیث کچھ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجہا، بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، فاصبحت عنده، اور ان کے ہاں جب صبح کی، فاصبحت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صبح کی عنده آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس بک علی اہلک ہوان، نہیں ہے تجھ پہ اور تیرے گھر پہ ہوان، کوئی پریشانی۔ ہوان کا مطلب ہوتا ہے کوئی رسوائی یا کوئی تنگی وغیرہ کہہ لیں، دیگر الفاظ بھی اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ بہرکیف جو مناسب الفاظ ہیں وہ تنگی کر سکتے ہیں ہم، تو تیرے گھر والوں کے لیے کوئی پریشانی اور تنگی نہیں ہے۔ ان شئتی، اگر تو چاہتی ہے، سبعت عندکی، تو میں تیرے پاس 7 دن تک رکتا ہوں مسلسل، وسبعت عندہن، اور پھر 7 دن میں دوسری عورتوں کے پاس رکتا ہوں، وان شئتی، اگر چاہتی ہے تو ثلثت عندکی، میں آپ کے پاس 3 دن تک رکوں گا، اور اس کے ساتھ 3 دن رکنے کے ساتھ ساتھ بدرت، اور پھر میں اپنی یہ جو باری ہے یہ مقرر کروں گا۔ وقالت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلث، آپ 3 دن والا جو معاملہ ہے وہ فرمائیے، 3 دن والا جو عمل ہے اس کو اختیار کیجیے۔ وحدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت ہے، ہوا ثلث، کہ آپ 3 دن رکھیے، یہ متفق علیہ، خرجہ مالک والبخاری ومسلم، یہ متفق علیہ بھی ہے، امام مالک نے بھی روایت کیا، امام بخاری نے، امام مسلم رحمہ اللہ نے، اور اس روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں 7 دن رہوں تو باقیوں کے پاس بھی 7 دن رہوں گا، اگر 3 دن رہوں تو باقیوں کے پاس بھی 3 دن رہوں گا، یعنی یہ دن جو ہے وہ شمار ہوں گے۔ اور جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے، حدیث بصری، وہ بصری ہے، یعنی اہل بصرہ نے اس کو روایت کیا ہے، خرجہ ابو داود، اس کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، فصار اہل المدینہ الی ما خرجہ اہل البصرہ، اہل مدینہ کی رائے وہ ہے جو اہل بصرہ نے روایت کی ہے، وصار اہل الکوفہ، اور اہل کوفہ کی رائے وہ ہے، الی ما خرجہ اہل المدینہ، جس کو اہل مدینہ نے روایت کیا ہے۔ عزیز طلباء کرام، یہاں پہ ایک چیز کی وضاحت جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہوں کہ امام رحمہ اللہ نے حدیث کی جو تخریج کے حوالے سے گفتگو فرمائی کہ متفق علیہ، خرجہ مالک والبخاری ومسلم، اسی طرح بصری حدیث ہے جس کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے نکالا ہے، اس کے حوالے سے کچھ اختلاف ہے۔ حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو ہے وہ صحیح مسلم میں ہے اور اصحاب سنن میں ہے، بخاری کے حوالے سے جو ہے وہ میرے علم میں نہیں آ سکی۔ اسی طرح جو حدیث انس ہے اس کے حوالے سے بھی اختلاف موجود ہے، بہرکیف تو اس کی تخریج کے حوالے سے بہرکیف کچھ مسائل ہیں جن کی طرف بعض شروحات جو ہیں ان میں اشارہ بھی کیا گیا ہے، اللہ عالم بالصواب۔ آگے امام رحمہ اللہ اشارہ کرتے ہیں کہ واختلف اصحاب مالک، اصحاب مالکیہ جو ہیں ان میں اختلاف اس بات کا ہے کہ فیہ المقام عند البکر 7 وعند الثیب 3، کہ کمواری کے پاس 7 دن اور طیبہ کے پاس 3 دن، واجب او مستحب، یہ عمل جو ہے وہ واجب ہے یہ مستحب ہے۔ وقال ابن القاسم، ابن قاسم کہتے ہیں وہ واجب، یہ عمل واجب ہے، اور ابن عبد الحکم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یستحب، یہ عمل جو ہے مستحب سمجھا گیا ہے، اور ساتھ کہتے ہیں کہ وہ سبب الخلاف، اور جو سبب اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ حمل فعلہ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کا جو فعل ہے اس کو محمول کرنا علی الندبی، مندوب ہونے پہ، او علی الوجوب، یا پھر واجب ہونے کے حوالے سے۔ عزیز طلباء کرام، کوشش تو تھی کہ ہم آگے مرد کے حقوق کے حوالے سے بھی پڑھتے جو اس نے بیوی کے لیے ادا کرنے ہیں، بہرکیف یہ ہم انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ سبق میں دیکھیں گے۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الرابع کی تفصیل سے حقوق زوجیت
اور اس میں سے جو مسئلہ پڑا وہ یہ تھا، ایک سے زائد بیویاں ہونے کی صورت میں باری مقرر کرنا، اس کے حوالے سے جو فقہاء کا اختلاف اور سبب اختلاف وغیرہ ہے اس کو سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم کتاب النکاح سے الباب الرابع کی تفصیل میں سے حقوق زوجیت اور اس میں سے انشاءاللہ العزیز مرد کے حقوق جو بیوی کے ذمے ہیں، اور اس کے ساتھ ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ ہم الباب الرابع کا اجمالی خاکہ بھی دیکھیں۔ اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ نافرمان بیوی اور لونڈی کے خرچ کا حکم کیا ہے؟ ادھر حقیقت دو سوال ہیں جن کو جمع کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے جو فقہاء کی آراء ہیں اور ادلہ ہیں ان کو سمجھ کے ضبط کرنے کی کوشش کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔